ناظرین السلام علیکم۔ زیڈ نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان تفصیلی خبروں سے قبل سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ فرانس میں پنشن اصلاحات کے خلاف پرتشدد احتجاج، 150 پولیس اہلکار زخمی جبکہ 150 احتجاجی گرفتار۔ اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے مغربی کنارے میں ایک فلسطینی ہلاک۔ گزشتہ ایک سال میں اسرائیلی فوج نے 250 فلسطینیوں کو کیا ہلاک۔ شاہ سلمان اور ولی عہد نے ضرورت مند خاندانوں کے لیے 150 ملین ریال کا پیش کیا عطیہ۔ پی ایم مودی اور کانگریس نے ہم وطنوں کو رمضان کی دی مبارکباد۔ مودی نے اپنے پیغام میں مزید اتحاد پر دیا زور۔ کل عدم تنظیم کے ارکان کے خلاف بھی UAPA کے تحت کارروائی ہوگی، سپریم کورٹ کا اہم فیصلہ۔ 2 سال قید کی سزا کے فیصلے کے بعد راہل گاندھی کی پارلیمانی رکنیت ختم، لوک سبھا سیکریٹریٹ نے جاری کیا نوٹیفیکیشن۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کی انتہائی متنازع پنشن اصلاحات کے خلاف 3 ماہ سے جاری احتجاج کے دوران مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپوں میں 150 اہلکار زخمی ہو گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق اب تک کے سب سے سنگین تشدد میں جمعرات کو مظاہرین کی فرانسیسی سیکورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپ کے بعد بڑی تعداد میں گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہے۔ حکام کے مطابق مظاہرین نے کئی شہروں میں سڑکوں پر نکل پرتشدد احتجاج کیا اور پیرس کے ایک تاریخی مرکز میں آگ لگائی۔ پولیس نے کئی شہروں میں تشدد میں ملوث مظاہرین کو حراست میں لے لیا ہے۔ فرانس کے صدر کی جانب سے اصلاحات ان کی حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج بن کر سامنے آیا جب ملک بھر کے ریٹائرڈ سرکاری ملازمین احتجاج کے لیے نکلے۔ ایمانوئل میکرون کے فرانس میں دوسری مدت کے لیے صدر منتخب ہونے کے بعد یہ ان کے خلاف سب سے بڑی عوامی احتجاج کی لہر ہے۔ برطانیہ کے چارلی سوم اگلے ہفتے فرانس پہنچ رہے ہیں اور اس دوران فرانسیسی ٹریڈ یونین نے منگل کو ہڑتال اور احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ شاہ چارلی سوم کا یہ پہلا غیر ملکی دورہ ہے۔ بتا دیں کہ بدھ کو فرانس کے صدر کی جانب سے ایک ٹی وی انٹرویو میں اصلاحات واپس لینے سے انکار کے بیان کے بعد جمعرات کو غصے سے بھرے مظاہرین کی بڑی تعداد نے سڑکوں اور گلیوں کا رخ کیا۔ پیرس کی شہر سڑکوں اور گلیوں میں پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں ہوئی، جہاں اہلکاروں نے مظاہرین پر آنسو گیس برسائے اور احتجاج کرنے والوں پر لاٹھی چارج کیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ ملک بھر میں سیکورٹی فورسز کے 150 اہلکار زخمی ہوئے جبکہ 172 افراد کو حراست میں لے لیا گیا، جن میں سے 72 کو پیرس شہر میں گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ احتجاجیوں نے پیرس شہر میں 140 مقامات پر آگ لگائی ہے۔ اسرائیلی فورسز نے رمضان کے پہلے دن جمعرات کی علل صبح مغربی کنارے میں چھاپے کے دوران ایک 25 سالہ فلسطینی شخص کو ہلاک کر دیا۔ اسرائیلی سرحدی پولیس کے بیان میں کہا گیا ہے کہ فائرنگ کے متعدد واقعات میں ملوث ہونے کے شبے میں ایک فلسطینی کو گرفتار کرنے کے لیے خفیہ یونٹ کی مدد سے چھاپہ مارا گیا تھا۔ فلسطینی وزارت صحت نے بتایا کہ 25 سالہ امیر ابو القتیجہ کو سر میں گولی ماری گئی۔ واضح ہے کہ گزشتہ برسوں میں بھی رمضان میں اسرائیلی پولیس اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپیں دیکھنے میں آتی رہی ہے اور جمعرات کو فلسطین میں مقدس مہینے رمضان کا پہلا روزہ تھا۔ بتایا گیا کہ اسرائیل کے زیر قبضے مغربی کنارے میں حالیہ مہینوں میں تصادم میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور تقریباً روزانہ اسرائیلی فوج کے چھاپوں اور تشدد میں اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ گزشتہ ایک سال کے دوران اسرائیلی فورسز نے مغربی کنارے میں 250 سے زائد فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا ہے، جن میں عام شہری بھی شامل ہیں۔ اسی عرصے میں فلسطینیوں کی جانب سے کیے گئے حملوں میں 40 سے زائد اسرائیلی اور 3 یوکرینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ فلسطینیوں کا مقصد مغربی کنارے اور غزہ پٹی میں ایک آزاد ریاست قائم کرنا ہے جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہو، اور یہ وہ علاقہ ہے جن پر اسرائیل نے 1967 کی جنگ میں قبضہ کر لیا تھا۔ سعودی وزیر سیاحت احمد الخطیب نے کہا کہ سیاحت کے شعبے میں 1 لاکھ سے زیادہ سعودی لڑکوں اور لڑکیوں کو ٹریننگ دی گئی ہے، جس پر 400 ملین ریال خرچ کیے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق الخطیب نے سعودی سیاحت کے شعبے میں سرمایہ کاروں اور مقامی شہریوں کے ساتھ ماہانہ ورچوئل کے دوران تاکید کی کہ ہماری وزارت نئے سیاحتی نظام کے تحت جو قواعد و ضوابط جاری کیے ہیں ان کا مقصد شعبے کو ترقی دینا ہے۔ الخطیب نے کہا کہ ٹورسٹ گائیڈز پر نئے ضوابط نافذ ہوں گے، اس سلسلے میں کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی۔
انہوں نے کہا کہ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ سعودی تمدن کی صحیح تصویر پوری دنیا کے سامنے پہنچانا ضروری ہے۔ الخطیب نے کہا کہ سیاحت کے شعبے میں مختلف حوالوں سے تاریخی نمبر ریکارڈ کرائے گئے ہیں۔ جنوری 2023 کے دوران سیاحوں کی تعداد 24 لاکھ تک پہنچ گئی، جبکہ فروری میں 25 لاکھ سیاح ریکارڈ پر آئے۔ سعودی اعلیٰ قیادت کی جانب سے انتہائی ضرورت مند خاندانوں کو مکان فراہم کرنے کی غرض سے فلاحی رہائشی اسکیم جاری کر دی ہے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اس مدت میں 150 ملین ریال کا گران قدر عطیہ پیش کیا ہے۔ سعودی خبر ادارے SPA کے مطابق مملکت بھر میں فلاحی رہائشی اسکیم چلائی جائے گی۔ شاہ سلمان نے اس مدت میں 100 ملین ریال اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے 50 ملین ریال کا عطیہ پیش کیا۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے حکم پر محکمہ جیل خانہ جات نے قیدیوں کی رہائی شروع کر دی۔ SPA کے مطابق محکمہ جیل خانہ جات کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ وزیر خارجہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف نے ہدایت جاری کی ہے کہ شاہی فرمان پر فوری عمل کیا جائے اور قیدیوں کی رہائی کی کارروائی تیزی سے انجام دی جائے۔ ماہ رمضان کے آغاز پر وزیر اعظم نریندر مودی اور کانگریس کے اہم لیڈران نے مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعہ کو ماہ رمضان کے مقدس مہینے کے آغاز پر ہم وطنوں کو مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ٹویٹ کیا، رمضان کے آغاز پر مبارکباد۔ خدا کرے یہ مقدس مہینہ ہمارے معاشرے میں مزید اتحاد اور ہم آہنگی لے کر آئے اور غریبوں کی خدمت کی اہمیت کو بھی یقینی بنائے۔ کانگریس پارٹی کی جانب سے بھی مقدس ماہ رمضان کی مبارکباد پیش کی گئی ہے۔ پارٹی کے ٹویٹر ہینڈل پر لکھا گیا، اس مبارک موقع پر ہم آپ سب کی اچھی صحت اور خوشحالی کی خواہش کرتے ہیں، رمضان مبارک۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے بھی ماہ رمضان کی مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے ٹویٹر پر لکھا، دعاؤں، برکتوں اور بخششوں کے مقدس رمضان کے مہینے کی آمد پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ آئیے ہم خود کو انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کریں اور ہمدردی، امن اور بھائی چارے کو عام کریں۔ راہل گاندھی نے بھی ماہ رمضان کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے لکھا، یہ بابرکت مہینہ ہم سب کے لیے محبت، خوشی اور یکجہتی لے کر آئے۔ پرینکا گاندھی نے لکھا، آپ سب کو رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ کرے مقدس مہینہ سب کی زندگیوں میں خوشیاں، برکتیں اور سکون لے کر آئیں۔ سپریم کورٹ آف انڈیا نے غیر قانونی سرگرمیاں روک تھام ترمیمی ایکٹ 2008 UAPA کے ایک معاملے میں فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی شخص ہندوستان میں کالعدم تنظیم کا رکن پایا جاتا ہے تو بھی اسے UAPA کے تحت ملزم قرار دیتے ہوئے کارروائی کی جائے گی۔ جسٹس M.R. شاہ، جسٹس C.T. روی کمار اور سنجے کی 3 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ سنایا۔ اس فیصلے کے ساتھ ہی انہوں نے 2011 میں سپریم کورٹ کے جسٹس M. کاٹجو اور گیان سدھا مشرا کے فیصلے کو تبدیل کر دیا، جس میں انہوں نے کالعدم تنظیم کے ایک رکن کو ضمانت دی تھی۔ ضمانت منظور کرتے ہوئے 2 ججوں کی بینچ نے مشاہدہ کیا تھا کہ محض کالعدم تنظیم کی رکنیت کسی بھی شخص کو مجرم نہیں بناتی جب تک کہ وہ تشدد کا سہارا نہ لے یا لوگوں کو تشدد پر نہیں اکساتا۔ CBI اور ED کے غلط استعمال کا الزام لگاتے ہوئے کانگریس سمیت 14 اپوزیشن پارٹیوں کی طرف سے دائر کی گئی عرضی پر سپریم کورٹ نے سماعت کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ سپریم کورٹ اپوزیشن کی عرضی پر 5 اپریل کو سماعت کرے گا۔ حزب اختلاف جماعتوں نے الزام لگایا کہ حکومت کی جانب سے ان ایجنسیوں کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ سینئر ایڈوکیٹ ابھیشیک نے چیف جسٹس DY چندرچوڑ کے سامنے اس معاملے کا تذکرہ کیا تھا۔ اپوزیشن جماعتوں نے عرضی میں کہا کہ 95% مقدمات اپوزیشن رہنماؤں کے خلاف درج ہے۔ کانگریس کے علاوہ جن اپوزیشن جماعتوں نے سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی ہے، ان میں DMK، RJD، بھارت راشٹر سمیتی، AITC، NCP، JMM، JDU، CPIM، کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا، سماجوادی پارٹی اور جموں کشمیر نیشنل کانفرنس شامل ہے۔ کانگریس قائد راہل گاندھی کو 2 دنوں میں دوسرا شدید جھٹکا لگا ہے۔ 23 مارچ کو سورت کی ایک عدالت نے حد کے عزتی معاملے میں انہیں قصوروار قرار دیتے ہوئے 2 سال قید کی سزا سنائی تھی، اور آج لوک سبھا سیکریٹریٹ نے ان کی پارلیمانی رکنیت کو رد کرنے سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ مودی سرنیم پر قابل اعتراض تبصرہ کرنے کے معاملے میں راہل گاندھی کو سورت کی سیشن کورٹ نے جمعرات کے روز
2 سال کی سزا سنائی تھی اور 15,000 روپے جرمانہ بھی عائد کیا تھا۔ سزا ملنے کے بعد ہی کہا جا رہا تھا کہ راہل گاندھی کی رکنیت کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق عدالت کے فیصلے کے بعد ہی راہل گاندھی کو ایوان سے نااہل قرار دیے جانے کا عمل شروع ہو گیا تھا اور فوری طور پر کارروائی بھی ہو گئی ہے۔ بی جے پی اور اپوزیشن کانگریس کے ارکان کی ہنگامہ آرائی کی وجہ سے راجیہ سبھا کی کارروائی جمعہ کے روز دوپہر 2:30 بجے تک ملتوی کرنی پڑی۔ آج ایوان کے میز پر ضروری دستاویزات رکھے جانے کے بعد چیئرمین جگدیپ دھنکر نے کہا کہ 14 ممبران نے رول 267 کے تحت نوٹس دیے ہیں جنہیں مسترد کر دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ قوانین کے مطابق نہیں تھے۔ اس کے بعد بی جے پی اور کانگریس کے ارکان نے اپنی نشستوں سے ہنگامہ شروع کر دیا۔ بی جے پی کے ارکان کانگریس کے سینئر قائد راہل گاندھی سے ان کے بیرون ملک کے بیان پر معافی مانگنے کا مطالبہ کر رہے تھے، جبکہ کانگریس اور دیگر اپوزیشن پارٹیوں کے ارکان اڈانی کیس کی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی سے تحقیقات کا مطالبہ کر رہے تھے۔ چیئرمین نے کہا کہ دونوں طرف سے بد نظمی ہے، اسی لیے ایوان کی کارروائی 2:30 بجے تک ملتوی کر رہے ہیں۔ ادھر راجیہ سبھا میں بھی اسپیکر اوم برلا نے اپوزیشن ارکان سے پوچھا کہ کیا وہ ایوان کی کارروائی نہیں چلانا چاہتے۔ اس کے بعد بھی اپوزیشن ارکان نے ہنگامہ آرائی جاری رکھی۔ ہنگامہ رکتا نہ دیکھ کر اوم برلا نے ایوان کی کارروائی دوپہر 12 بجے تک ملتوی کر دی۔ قابل ذکر ہے کہ بجٹ اجلاس کے دوسرے مرحلے کے آغاز سے ہی اپوزیشن ارکان ایوان میں ہنگامہ اور شور مچا رہے ہیں۔ माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 241 शौकत राय जी। मेरा आग्रह सदन चले, सदन न चलने से मेरा मन दुखी होता है। आप अगर सदन चाहे तो सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। फ्रांस में पेंशन इस्लाहात के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज, 150 पुलिस अहलकार जख्मी जबकि 150 एहतजाजी गिरफ्तार। इसराइली फौज की फायरिंग से मगरबी किनारे में एक फलस्तीनी हलाक, गुज़िश्ता 1 साल में इसराइली फौज ने 250 फलस्तीनियों को किया हलाक। शाह सलमान और वली अहद ने जरूरतमंद खानदानों के लिए 150 मिलियन रियाल का पेश किया अतिया। पीएम मोदी और कांग्रेस ने हम वतनों को रमजान की दी मुबारकबाद, मोदी ने अपने पैगाम में मजीद इत्तेहाद पर दिया जोर। कल अदम तंजीम के अरकान के खिलाफ भी UAPA के तहत कार्रवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। 2 साल कैद की सजा के फैसले के बाद राहुल गांधी की पार्लिमानी रुकनियत खत्म, लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने जारी किया नोटिफिकेशन। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एज़र चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीस। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827